نوجوان کہنے لگے جی جناب حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بڑے سیانے لوگ ہیں، اگر آپ نے فروٹ لینا ہو تو جوتے والی دکان پہ نہیں جاتے، اگر آپ نے میڈیسن لینی ہو تو کسی مفتی کے پاس نہیں جاتے، لیکن اس مسئلے میں آ کر آپ کملے بن جاتے ہیں، آپ جھلے بن جاتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ ہو رہا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے انجینئر سے رابطہ ہو رہا ہے۔ بھائیو، مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کیا جاتا، انجینئر سے رابطہ نہیں کیا جاتا۔ مسئلہ سیکھنا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مالک فرماتا ہے اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو اہل علم سے، اہل ذکر سے رابطہ کریں، ان سے پوچھئے اپنے مسئلہ کو۔ تو آج یہ تھرمامیٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے۔ بدعت سیئہ بری بدعت کو کہتے ہیں، بدعت حسنہ اچھی بدعت کو کہتے ہیں۔ اور اچھی یہ تقسیم میں نے نہیں کی، یہ تقسیم علماء نے نہیں کی ہے، یہ تقسیم نبی پاک کے پیارے صحابہ نے کی ہے، یہ تقسیم آمنہ کے لال حسنین کریمین کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تقسیم فرمائی ہے۔ اب سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر بھی سماعت فرمائیں 2010، اور موطا امام مالک کتاب الصلاۃ۔ حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی جماعت التراویح، جب تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہتمام کیا، قاری قرآن کو مصلی رسول پہ کھڑا کیا، پیچھے لوگوں کی صف کھڑی کر دی، اب جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں ان کو؟ آپ فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، آپ فرماتے ہیں یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو پتہ چلا ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے۔ جو میرے کریم آقا نے فرمایا ہر بدعت گمراہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے ہر وہ نیا کام جو قرآن و سنت سے ٹکرائے، وہ ہر بدعت، وہ ہر نیا کام گمراہی ہے۔ لیکن آئیے، صرف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کا عمل نہیں تھا، یہ صرف کریم آقا کے صحابی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بدعت حسنہ اور سیئہ کی تعریف نہیں کی، بلکہ آمنہ کے لال نے خود بھی اس کی تشریح فرمائی ہے۔ سنیے حدیث طیبہ، پہلے حدیث کا نمبر سماعت فرمائیں، کیونکہ آپ کی توجہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے کہ حضرت صاحب نمبر حدیث کا بتائیں، ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں حضرت صاحب ڈنڈی تو نہیں لگا رہے۔ اللہ کے فضل سے ڈنڈی نہیں لگائیں گے، ہم نہ ڈنڈی لگانے والے ہیں اور نہ ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، ہماری ان لوگوں کے ساتھ نسبت ہے جو ہمیشہ اللہ کے فضل سے سچ بولنے والے ہیں، ہمیشہ ڈنگے کی چوٹ پر بھی سچ بولنے والے ہیں۔ اب آئیے سنیے، سب سے پہلے یہ حدیث طیبہ کا نمبر مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، بخاری مسلم، کوئی بھی بات ہو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے دکھائیں۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث طیبہ سماعت فرمائیں۔ پہلی روایت میں نے بخاری سے پیش کی ہے، اب دوسری میں مسلم شریف کے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 2351۔ یہ تقسیم ہم نے کی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے؟ اب سنیے گا حدیث طیبہ، حوالہ عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ یہ حدیث طیبہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعدہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمائے من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، یہ کہتے ہیں بدعت حسنہ کی بھی اجازت نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی جو رٹ لگاتے ہیں۔ آپ سنیے، نبی پاک نے مسلم شریف کے اندر خود اس کی وضاحت کی ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقہ کو رائج کیا اسے اس کا بھی اجر ملے گا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا۔
پتہ چلا بدعت حسنہ تو ذریعہ نجات ہے، بدعت حسنہ تو بہت بڑی عظیم سعادت کی بات ہے، ایسا اچھا کام کرنا کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے۔ اب آگے سنیے، حدیث پاک مکمل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ پیارے میرے کریم آقا نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، بدعت حسنہ، اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، بدعت سیئہ بھی آ گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا تو اس کا گناہ اسے ملے گا، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کا بھی گناہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے برا طریقہ رائج کیا ہے۔ تو جو بدعت سیئہ ہوتی ہے، جو ہر ایسا نیا کام جو قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ بدعت سیئہ ہے۔ پتہ چلا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے۔